بیت اللہ کا طواف عظیم عبادات میں شامل ہے۔ یہ اسلام کے شعائر کا حصہ ہے۔ بیت اللہ کا طواف اسی وقت سے جاری و ساری ہے جب سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ رب کریم کا فرمان ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی اور انہیں کہا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے طواف کے دوران حجر اسود رکن یمانی کا استلام یعنی چھونے کرنے کے بارے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان دونوں کو چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص طواف کے 7 چکر دھیان سے مکمل کرے اور 2 رکعت ادا کرے تو یہ اس کے لیے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ مزید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی شخص طواف کرتے ہوئے ایک قدم اٹھائے اور پھر اسے نیچے رکھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کے درمیان سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا ذکر الہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں اور مسند احمد میں حضرت طاؤوس رحمہ اللہ ایک ایسے شخص سے بیان کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پایا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طواف نماز کے برابر ہے، لہذا جب تم طواف کرو تو باتیں کم سے کم کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز کے مانند ہے، فرق یہ ہے کہ تم اس میں باتیں کر سکتے ہو، لہذا جو بھی دوران طواف بات کرے تو صرف بھلی بات کرے۔ یہ آپ دوسری منزل خانہ کعبہ بیت اللہ شریف حرم مکی کی دوسری منزل کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ دوسری منزل سے خانہ کعبے کا حسین منظر نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ طواف آپ زمین کی سطح پر یعنی گراؤنڈ فلور پر کریں، پہلی منزل پر کریں یا دوسری منزل پر کریں یا تیسری منزل پر کریں، الغرض کسی منزل سے بھی آپ طواف کریں، آپ کا طواف بلا کسی کراہیت کے مقبول ہے اور منظور ہے، یعنی جائز ہے۔ طواف کرنا گراؤنڈ فلور پر
فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ، کسی بھی فلور سے یعنی کسی بھی منزل سے طواف کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، بلا کسی کراہیت کے جائز ہے۔ البتہ سب سے افضل، سب سے مقدم اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ طواف گراؤنڈ فلور سے کیا جائے۔ گراؤنڈ فلور سے یعنی پہلی منزل سے اگر طواف کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات اور یہ پسندیدہ ہے، افضل ہے اور بہتر ہے، لہٰذا پہلی منزل پر طواف کی کوشش کریں۔ طواف کی جگہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف مسجد کے اندر ہے، چاہے طواف کرنے والا بیت اللہ سے قریب ہو یا دور، چاہے نیچے کیا جائے یا اوپر والی منزل میں، البتہ کعبۃ اللہ کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے، مرد کے لیے قریب سے اور عورتوں کے لیے قدر فاصلے سے، تاکہ مردوں سے زیادہ اختلاط نہ ہو، یعنی مرد اور عورت میں فاصلہ رہے۔ دوسری تیسری منزل پر طواف کرنے سے طواف ہو جائے گا، بے ادبی کے زمرے میں نہیں آئے گا، البتہ افضل کے خلاف ہوگا، یعنی طواف افضل طریقہ طواف کا یہ ہے کہ سب سے نچلی منزل پر طواف کیا جائے۔